السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں احمد ٹی وی۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع دنیا کی سب سے جامع ترین ہستی پر ہے۔ ناظرین، عالم کائنات کا سب سے بڑا مقدم فرض اور سب سے زیادہ مقدس خدمت یہ ہے کہ نفوس انسانی کے اخلاق و تربیت کی اصلاح و تکمیل کی جائے، یعنی پہلے ہر قسم کے فضائل و اخلاق، زہد و تقوی، احسان و کرم، احسار و لطف، غیرت و استغنا کے اصول نہایت صحیح طریقے سے قائم کیے جائیں اور پھر تمام عالم میں ان کی عملی تکمیل رائج کرائی جائے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ فن اخلاق میں اعلیٰ درجے کی کتابیں لکھ کر تمام دنیا میں پھیلائی جائے اور لوگوں کو ان کی تعلیم دی جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو باجبر محاسن اخلاق کی تعلیم دلائی جائے۔ یہی طریقہ ہے جو ابتدا سے آج تک پوری دنیا میں جاری ہے، اور اس انتہا ترقی یافتہ دور میں بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سے بھی صحیح طریقہ اور سب سے زیادہ کامل اور مکمل طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ یقیناً اس سے بھی کامل اور مکمل طریقہ یہ ہے کہ نہ تحریر و نقوش پیش کیے جائیں، نہ جبر و زور سے کام لیا جائے، بلکہ فضائل اخلاق کا ایک پیکر مجسم سامنے آئے جو خود ہماتن آئینہ عمل ہو۔ اس کی ہر جنبش لب ہزاروں تصنیفات کا کام دے، جس کا ایک ایک اشارہ اوامر سلطانی بن جائے، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نمونہ بن جائے۔ لیکن اس وقت تک دنیا کی جہاں تک تاریخ معلوم ہے، اس نے اس قسم کے نقوص قدسیہ پیش کیے ہیں جو فضائل اخلاق کے خاص صنف کے نمونے ہیں۔ مثلاً جناب مسیح علیہ السلام کے مکتب درس میں صرف علم و تحمل، صلح و عفو، قناعت و تواضع کی تعلیم دی جاتی ہے۔ حکومت و فرمانروائی کے لیے جو فضائل اخلاق درکار ہیں، ان کی جگہ سادی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے اوراق تعلیم میں عفو عام کے صفحے خالی ہیں۔ اس بنا پر ہر قدم پر نئے نئے رہنما کی ضرورت پیش آئی ہے۔ اس لیے عالم انسانی اپنی تکمیل کے لیے ہمیشہ ایسے جامع اور کامل کا محتاج رہا جو صاحب شمشیر و نگین بھی ہو اور گوشہ نشین بھی، بادشاہ کی شور کشا بھی ہو اور گدا بھی، سجدہ گرا بھی اور غنی دریا دل بھی۔ یہ جامع ہستی، یہ صحیفہ یزدانی کون ہے؟ یہ الفاظ سن کر آپ کے دل و دماغ میں صرف یقیناً ایک ہی نام آتا ہوگا، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام گرامی ہے۔ ناظرین اکرام، عالم فانی کی کوئی چیز ابدی نہیں ہے، اس لیے یہ جامع ہستی دنیا میں آ کر ہمیشہ نہیں رہ سکتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس کی زبان کا ایک ایک حرف، اس کی حرکات و سکنات کی ایک ایک ادا، اس کا حلیہ وجود کے ایک ایک خط و خال کا عکس لے لیا جائے، تاکہ مراحل زندگی میں جہاں ضرورت پیش آئے تو یہ رہنمائی کا کام دے۔ لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ تمام داعیان مذہب جامعیت وصف سے خالی تھے، ان کے ساتھ ساتھ ان کے کارنامہ زندگی کی تصویریں بھی نامکمل لی گئی ہیں۔ جناب مسیح علیہ السلام 33 سالہ زندگی میں صرف 3 برس کے حالات موجود ہیں۔ فارس کے مصلحان دین صرف شاہ نامہ کے ذریعے روشناس ہیں۔ ہندوستان کے پیغمبر انسانوں کے حجاب میں گم ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت جو کچھ آج معلوم ہے، اس کا ذریعہ صرف اور صرف تورات ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد عالم وجود میں آئی۔ یہ قدرت کا اشارہ تھا کہ ان کے کارنامے اور اصول ابدی نہ تھے۔ تمام ارباب مذاہب کو اپنا دین اس قدر عزیز ہے جس طرح مسلمانوں کو۔ اگر بے پردہ یہ سوال کیا جائے کہ دنیا میں وہ کون سی ہستی ہے جس میں جامعیت کبریا کا وصف نمایاں تھا، تو ہر طرف سے مختلف صدائیں آئیں گی۔ لیکن اگر یہی سوال اس پیرا میں بدل دیا جائے کہ وہ کون شخص گزرا جس کا کارنامہ زندگی اس طرح قلم بند ہوا کہ ایک طرف تو صحت کا یہ انتظام تھا کہ صحیفہ آسمانی کے لیے بھی نہ ہو سکا، اور دوسری طرف وسعت تفصیل کے لحاظ سے یہ حالت ہے کہ افعال و اقوال، وضع و قطع، شکل و شباہت، رفتار و گفتار، مذاق، طبیعت، انداز گفتگو، طرز زندگی، طریقہ معاشرت، حتیٰ کہ کھانے پینے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، ہنسنے بولنے کی ایک ایک ادا محفوظ ہے، تو ہر طرف ایک ہی صدا بلند ہوگی: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسلمانوں کے اس فخر کا قیامت تک کوئی حریف نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کے حالات و واقعات کا ایک ایک حرف اس طرح محفوظ رکھا کہ کسی شخص کے حالات اس جامعیت اور احتیاط کے ساتھ قلم بند نہیں ہو سکے، اور نہ ہی آئندہ توقع کی جا سکتی ہے۔ اس سے زیادہ کیا عجیب بات ہو سکتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال کی تحقیق کی غرض سے آپ کو ملنے والے 13,000 شخصوں کے نام بھی قلم بند ہیں، اور اس زمانے میں لکھے گئے جب تصنیف و تالیف کا آغاز ہی ہوا تھا۔ دنیا میں کسی شخص کے اتنے رفقا کے نام اس طرح قلم بند نہیں ہو سکے۔ ناظرین، عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ چونکہ عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا،
اسلام میں تدوین و تالیف کا آغاز خلیفہ منصور عباسی کے زمانے میں تقریباً 143 ہجری میں ہوا، اس لیے اس زمانے تک سیرت و روایات کا جو ذخیرہ تھا زبانی تھا، تحریری نہ تھا۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیں یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج کم ہی صحیح لیکن مدت سے چلا آ رہا تھا۔ بہت قدیم زمانے میں حمیری اور نابتی خط تھا، جس کے کتبے آج نہایت کثرت سے یورپ کی بدولت مہیا ہو گئے ہیں۔ اسلام سے کچھ پہلے وہ خط ایجاد ہوا جو عربی خط کہلاتا تھا، جس نے بہت سی صورتیں بدل کر آج یہ صورت اختیار کر لی جو ہمارے سامنے ہے۔ علامہ بلازری نے تصریح کی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بعثت ہوئی، قریش میں 17 شخص لکھنا پڑھنا جانتے تھے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت ابو عبیدہ، حضرت طلحہ، حضرت زید، حضرت ابو حذیفہ، حضرت ابو سفیان، حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ۔ بدر کی لڑائی میں جو سن 2 ہجری میں ہوئی، اس میں قریش کے جو لوگ گرفتار ہوئے ان سے فدیہ لیا گیا، لیکن جو لوگ فدیہ نہ ادا کر سکے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ ہر 10 بچوں کو اپنے ذمہ لے لو اور ان کو پڑھنا لکھنا سکھا دو۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہیں، اسی طرح لکھنا سیکھا تھا۔ ان واقعات سے معلوم ہوگا کہ عرب اور خصوصاً مکہ مدینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی سے پڑھنے لکھنے کا رواج ہو چکا تھا۔ البتہ یہ تحقیق طلب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روایتیں اور حدیثیں بھی قلم بند ہوتی تھی یا نہیں، اس بنا پر سیرت کا کوئی تحریری سرمایہ بھی موجود تھا یا نہیں۔ بعض حدیثوں میں، جن میں بعض صحیح مسلم میں مذکورہ تصریف ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کو قلم بند کرنے سے منع فرمایا تھا۔ مسلم کے الفاظ ہیں، مجھ سے جو سنو اسے قلم بند نہ کرو سوائے قرآن کے، اور کسی نے قلم بند کیا ہے تو اسے مٹا دینا چاہیے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابتدائی زمانے کا ارشاد تھا، کیونکہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے آپ کے ارشادات قلم بند کر لیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری باب العلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ صحابہ میں مجھ سے زیادہ کسی کو حدیثیں محفوظ نہیں، البتہ عبداللہ بن عمر مستثنیٰ ہیں، کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہ تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتے اسے لکھ لیا کرتے تھے۔ قریش نے ان کو منع کیا اور کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی کی حالت میں، اور تم ہر بات لکھتے چلے جاتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس بنا پر لکھنا چھوڑ دیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ نے دہان مبارک کی طرف ارشاد کر کے فرمایا، تم لکھ لیا کرو، اس سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے۔ خطیب بغدادی نے اپنے رسالہ تلقید العلم میں روایت کی ہے کہ اس بیاض کا نام، جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے قلم بند کر لیا کرتے تھے، اس کا نام صادقہ تھا۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، جو لوگ اس وقت تک اسلام لا چکے ہیں ان کے نام قلم بند کیے جائیں۔ چنانچہ 1500 صحابہ کے نام دفتر میں درج کیے گئے۔ خطیب بغدادی نے تلقید العلم میں روایت کی ہے، جب لوگ کثرت سے حضرت انس کے پاس حدیثوں کے سننے کے لیے آتے تھے تو وہ ایک چونگ نکال لاتے تھے۔ یہ حدیثیں ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر انہوں نے لکھی تھی۔ ناظرین گرامی، ہماری یہ تھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو کا آغاز یورپین تصنیفات کے بارے میں کریں گے جو 17ویں اور 18ویں صدی میں لکھی گئی۔ آج کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔